السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ جس بھائی کے وجود پر تم زخم برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس کو موت سے بچانے کے لیے تم جیسی ناز و نم میں پلی لڑکی، جس نے کبھی خود پر کسی کی انگلی برداشت نہیں کی ہوگی، آج لمحہ لمحہ خود کو اذیت دینے کے لیے اس برزخ میں چلی آئی ہے۔ زاویار خانزادہ کی بات پر اس کے لبوں سے دل سوز ہچکی برآمد ہوئی تھی۔ یعنی میں قابل سمجھتا تھا یہ حویلی اس کے لیے جلتا برزخ ہے۔ سوچو مجھ پر کیا بیت رہی ہوگی جب جب میں وہ لمحے وہ اذیت محسوس کرتا ہوں، جب میرا بھائی جل رہا ہوگا، جب وہ اس گاڑی سے نکلنے کی کوشش میں دل سوز چیخیں مار رہا ہوگا۔ وہ درد وہ درد و کرب سے بولتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی بند نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی انگلیوں سے سبت نیلے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ کمرے میں دونوں کی مدھم سانسوں کا رقص گونج رہا تھا، جس میں عائش کی پرسوز سسکیوں کی گونج شامل تھی۔ اس عالیشان کمرے کو عجیب سا وحشت ناک بنا رہی تھی۔ تم خود چل کر آئی یہاں، اب ان سسکیوں کا کیا فائدہ؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں پھولوں کی طرح رکھوں گا؟ اس نے آنکھیں موندے ایک اور مشکل سوال کیا۔ عائش نے سسکی لیتے آنکھیں موندے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اس کی سسکی پر ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں مجھ پر رحم کھاتے معاف کر دیتی؟ وہ دل پر چرکے لگانے والے سوال کیے جا رہا تھا۔ عائش نے آنکھیں موندے سر نفی میں ہلاتے اب سسکی لی۔ وہ پھر سے اس کی سسکی پر ہنس پڑا تھا۔ خون بہا میں آئی عورت سزا کے طور پر مرد کے حصے میں آتی ہے۔ عورت کو سزا نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں مرد بھی سزا سہتا ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا جس عورت سے نکاح کروں گا، جس عورت کو خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی سپردگی میں لوں گا، اس سے ایسا سلوک کروں گا، مگر آج تمہاری بے رحمی نے اس ظالم سفاک انسان کو ظالم ترین بنا دیا ہے۔ وہ آہستگی سے بولتے اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں، سینے میں جلتی آگ تندو تیز الاؤ اختیار کر لیتی ہے۔ جی کرتا ہے تمہیں آگ لگا دوں۔ کاش میں تمہارے بھائی کو ایک لمحے میں مار ڈالتا تو تمہیں اس آگ کا حصہ نہ بناتا جو مجھے دہکائے ہوئے ہے۔ وہ سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے گہرا کش لے گیا تھا۔ عائش نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ پھر سے اس سے بہت اونچا لگا تھا، بے حد شان و شوکت والا، اور اپنا آپ بہت حقیر لگا۔ عائش ٹوٹ کر جیسے بکھری تھی۔ اپنی عزت و نفس پر سمجھوتا نہ کرنے والے عائش ملک کو وہ لمحوں میں تار تار اپنے قدموں میں بکھیر چکا تھا، تو کیوں نہ لگتا وہ اونچا، عالی شان۔ وہ روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، میرے نزدیک تم ترس کھانے کے قابل نہیں ہو۔ جب تم نے اور تمہارے باپ نے جب تم پر ترس نہیں کھایا، میں زاویار خانزادہ کبھی تم پر ترس نہیں کھا سکتا۔ وہ آنکھیں کھولتے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ جاؤ شاور لو، مگر واش روم میں موجود کسی بھی مہنگے پروڈکٹ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری اوقات ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ تمہاری حیثیت کے مطابق تمہارے لیے چیزیں آ جائیں گی جنہیں تم اپنے بدن پر استعمال کرو گی۔ وہ اس کے وجود کو اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے بولا۔ جی، عائش نے سسکی لیتے نظریں جھکائے اپنی ہچکی پر قابو پایا تھا۔ جاؤ۔ وہ دھاڑتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش جلدی سے واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ عائش شاور لے کر واش روم سے باہر آئی۔ وہ رات والے سیاہ فراک میں ملبوس تھی۔ اس کا گیلا فراک اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے بے حد خوبصورت بال گیلے تھے، جن سے پانی ٹپکتا اس کی پشت کو گیلا کر رہا تھا۔ اس نے واش روم میں رکھا صرف شاور جیل استعمال کیا تھا۔ وہ بہت مہنگے پروڈکٹ شاور لیتے استعمال کرتی تھی۔ اپنے بالوں کے لیے تو وہ بہت مہنگا شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کرتی تھی، مگر پچھلے 10 دنوں سے وہ بہت سستا صابن اور شیمپو استعمال کر رہی تھی، ملازماؤں کے واش روم استعمال کر رہی تھی۔ وہ تو 10 دن پہلے ہی اپنی حیثیت سمجھ گئی تھی، جو اسے وہ آج جتا رہا تھا۔ واش روم میں رکھا ٹاول تک اس نے استعمال نہیں کیا تھا۔ مقابل کی درندگی اس کے بدن کے ہر حصے میں موجود تھی۔ شاور لیتے جہاں جہاں پانی پھسلتا جا رہا تھا، جلن اور درد سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ عائش نے آگے بڑھتے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھائی۔ زاویار خانزادہ کے خوف اور سردی کی شدت سے وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ بدن نقاہت زدہ اور درد سے اٹا ہوا تھا۔ عائش نے ویلوٹ کی شال اچھی طرح خود پر لپیٹی تھی۔ زاویار خانزادہ کراؤن سے ٹیک لگائے، سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس پر اپنی سرد سرخ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ادھر آؤ۔ زاویار خانزادہ کے حکم نے اس کی جان پھر سے نکالی تھی۔ وہ آہستگی سے قدم بڑھاتے اس سے 4 قدم کے فاصلے پر نظریں جھکائی کھڑی تھی۔
شال اتارو اپنی۔ اس کے اگلے حکم پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک دم سرد لہر اتری تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے حکم پر اپنی شال اپنے وجود سے اتارتے زمین بوس کر گئی تھی۔ مقابل کے حکم کی سرتابی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ درندہ ہے، وہ جانتی تھی، مگر اس کی درندگی کی عملی مظاہرہ وہ رات کو سہ چکی تھی، جس سے وہ اس سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے جسم پر تھی۔ گیلے فراک میں وہ پوری طرح عیاں ہو رہی تھی۔ دن کو تمہارا مسکن کچن ہوگا اور رات کو یہ کمرہ تمہاری پناہ ہوگا۔ تمہارے سر میں جسم میں کہیں بھی درد ہے، تم مر بھی رہی ہو، مجھے رات کو میرے کمرے میں چاہیے، میرے آنے پر تم اس کمرے میں ہونی چاہیے۔ وہ اسے اس کے اوقات بتا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے مسلسل جی کی گردان کر رہی تھی۔ تم وہی کھاؤ گی جو ملازمائیں کھاتی ہیں، دودھ فروٹ کچھ بھی آج کے بعد تم نہیں کھاؤ گی۔ اس کا ہر حکم اس کی آنکھوں سے ٹہرے آنسو جیسے خشک ہو رہے تھے۔ اس کے حکم پر اس کے حکم اس پر بے حسی کا لبادہ اڑا رہے تھے۔ وہ روبوٹ کی مانند اسے خالی نگاہوں سے دیکھ کر جی کی تکرار کر رہی تھی۔ 2 ٹائم کا کھانا تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، جتنی تم نازک ہو مجھے لگتا ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں اس کے نازک بے حد خوبصورت وجود کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر پھر سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ عائش اس کے مضبوط سینے میں پھر سے ایک بار قید تھی۔ عائش نے سسکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رحم کی درخواست کی۔ اس کا نازک وجود درد سے چور تھا، وہ اسے سہن نہیں کر سکتی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زاویار خانزادہ نے اسے خود میں قید کرتے اس کے خوبصورت ڈرے سہمے نقوش کو دیکھتے اس کا نام پوچھا۔ عائش، اس نے للچتے لبوں سے کہتے اس کے سینے پر موجود براؤن بالوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اترا خوف اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں کسی کو بھی سزا اس کے صحن سے زیادہ نہیں دیتا، مگر تمہارے معاملے میں مجھے اپنے اس قول سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تمہیں مجھے ضرورت سے زیادہ ہی سہنا پڑے گا۔ اس میں کبھی تم پر رحم نہیں کھاؤں گا، چاہے تم اپنی نیلی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہاتے رحم کی التجائے کرو۔ وہ سرد لہجے میں اس کے کان میں پھنکارتے اس کے کپ کپاتے وجود کو تکیے پر پٹک گیا تھا۔ عائش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ رحم کرے زاویار، وہ روتے ہوئے اس بار لرزتے لبوں سے رحم کی اپیل کر گئی تھی۔ آئندہ میری قربت میں رحم مت مانگنا مجھ سے، ورنہ مجھ سے برا بے رحم کسی کو نہیں پاؤ گی۔ وہ گراتے ہوئے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ وہ اس کے وجود سے ہر پردہ اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکا۔ عائش کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ وہ بہت بے رحمی سے اسے خود میں قید کیے وہی اذیت بھرے لمحے دہرانے لگا جو رات کو اس کا وجود چیر چکے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے جیسے اپنے ہوش کھو رہی تھی، مگر وہ رات کی طرح بے رحم بنا اس پر اپنی وحشتناک شدتیں لٹا رہا تھا۔ عائش پھر سے شاور لیے سیاہ فراک کو زن تیب کیے خود پر اچھی طرح شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے سنہری کرنوں والے خوبصورت سلکی بال سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی نیلی بے حد خوبصورت آنکھیں اداسی بھری مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ درد کی تفسیر بنی ہوئی تھی، مگر اس کے وجود کی خوبصورتی پر نیلے گہرے نشان بھی گہن نہ لگا سکے تھے۔ وہ ابھی بھی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی قسمت ہی بدصورت تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایک ہی رات میں اس میں سہنے کی طاقت آ چکی ہے، ورنہ اس انسان کی درندگی سہتے وہ مر نہ جاتی۔ مگر وہ زندہ تھی، وہ سانسیں لے رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کہاں سے آئی یہ برداشت کرنے کی طاقت؟ وہ تشاویر ملک کی ذرا سی ڈانٹ پر گھنٹوں روتی رہتی تھی کہ اس پر ظلم ہو گیا۔ ظلم ہوتا کیا ہے کہ اسے رات کو پتہ چلا تھا۔ عائش نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے زاویار خانزادہ پر نگاہ دوڑائی، جو اپنے بدلے کی آگ اور جسم کی آگ ٹھنڈی کرتے پرسکون ہوتے الٹا لیٹے سو چکا تھا۔ عائش خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ وہ اس کے کمرے سے نکلتے کمرے کے آگے بنی مختلف راہداریوں سے گزرتے باہر زنان خانے کے لاؤنج میں آئی، جہاں سے بڑے بڑے سٹنگ ایریاز نظر آتے تھے۔ لاؤنج کے علاوہ بھی بے حد خوبصورت عالیشان سٹنگ ایریا تھے، جن کے گلاس سلائڈنگ ڈور تھے۔ لاؤنج کے گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑ اور گھنا جنگل نمایاں نظر آ رہا تھا، جہاں درختوں کی بھرمار تھی۔ عائش کو کچن کا راستہ بھول گیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے آگے بڑھی۔ سامنے ڈائننگ روم تھا، جس کے گلاس ڈور سے ڈائننگ روم کا منظر نظر آ رہا تھا، جہاں اس وقت سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ گلاس ڈور سے عائش کو دیکھتے تبانہ خانم کی آنکھوں کے گلابی پن نے شدت اختیار کیا تھا۔ کیا ہوا ہے خانم؟ ساتھ بیٹھے آلیان خان نے تبانہ خانم کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ وہ عائش کو دیکھتے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ عائش وہیں پر کھڑی نظریں جھکا گئی تھی۔ تبانہ خانم کو گہرے سانس لیتے، دل پر ہاتھ رکھتے دیکھ لیا تھا۔
عائش کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ وہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ یہ کیسے آیا یہاں خان؟ تبانہ خانم شدت گریہ سے چیخی۔ زرقا خانم نے بھی عائش کو قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ خانم کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ زاویار کی بیوی ہے یہ، آریان خان نے نرمی سے کہا۔ یہ بیوی ہے خان ہمارا زاویار خان کا؟ تابانہ خانم نے کرسی سے اٹھتے پلیٹ اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ عائش نے لرزتے دیوار کا سہارا لیا۔ آلیان خان جلدی سے اٹھتے اپنی نازک سی بیوی کو باہوں میں تھام گئے تھے۔ وہ جب ان کے نکاح میں آئی بے حد کم عمر تھی اور بہت جلد امید سے ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ بہت نازک اور کافی خوبصورت تھی اور آلیان خان ان پر جان دیتے تھے۔ اس وقت وہ سفید ڈریس پر سیاہ شال اوڑھے ہوئے تھی۔ تبانہ خانم آلیان خان کی کمزوری تھی۔ انہوں نے کبھی تبانہ خانم کو کوئی دکھ نہیں دیا تھا، نہ کبھی انہیں ایک آنسو بہانے دیا تھا، مگر ارتضیٰ کی موت کے بعد تبانہ خانم دن رات روتی رہتی تھی۔ اس کو یہاں سے نکال دو خان، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنا۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے خون بہا میں آیا لڑکی نہیں، اس کا بھائی چاہیے، اس کا خون چاہیے۔ ہمیں اس کا شکل نہیں دیکھنا۔ ہم جب جب اس کو دیکھتا ہے ہمارا سینہ میں آگ بھڑکتا ہے کہ ہمارا معصوم جوان بیٹے کا قاتل صحیح سلامت ہے۔ خان ہم نہیں برداشت کر سکتا۔ خان ہم میں حوصلہ نہیں، خدا کا واسطہ رحم کرو خان ہم پر، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ آریان خان نم آنکھوں سے تابانہ خانم کے ہاتھوں کو تھام گئے۔ سرکا خانم عائش کو خون خوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکلتے تیش و علم سے اس کی طرف بڑھی۔ عائش سسکتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے تھپڑ مارتی، آلیان خان ڈائننگ روم سے نکلتے زرقا خانم کی طرف بڑھے، مگر تب تک وہ عائش کے گال پر زناٹے دار تھپڑ جڑ چکی تھی۔ مزید سہن کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسی لمحے اپنے ہوش کھوتے زمین پوس ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے بھابھی؟ ہوش کا ناخن لو۔ آلیان خان نے ناگواری سے زرقا خانم کو ٹوکتے زمین پر بے ہوش پڑی عائش پر نگاہیں دوڑائی، مگر وہ اپنی نگاہیں پھیر گئے تھے۔ عائش کے نیلے گال اور گردن تک ان کی نگاہ پڑی تھی۔ ہوش کا ناخن لے ہم، کیسے لے سکتا ہے خان؟ تبانہ خانم ڈائننگ روم سے نکلتے چیخی۔ ہمارا جوان بیٹا چلا گیا، آپ کو ہمارا درد نظر نہیں آ رہا خان؟ کیوں کیا اس لڑکی کو ونی؟ یہ کیسا انصاف کیا ہمارے بیٹے کے ساتھ؟ تبانہ خانم آلیان خان کی طرف بڑھتی ہذیانی ہوتی ان کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ ہم نے اس کو ونی میں نہیں مانگا تھا، اب ہمارا فیصلہ ہے خان، یہ لڑکی ہماری حویلی میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو روانہ کرو، ہم کو نہیں لینا اس سے کوئی بدلہ، ہم کو اپنا بیٹا کے قاتل کی بہن کی شکل نہیں دیکھنا۔ اس لڑکی نے بھی ہمارا بیٹا پر پسٹل تانا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کو لے جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ تبانہ خانم نے چیختے ہوئے زمین پر پڑی، ہوش و خرد سے بیگانہ عائش پر نگاہیں دوڑائی۔ یکدم ان کی زبان تالو سے چپکی تھی۔ اس کے گیلے فراک سے اس کی نظر آتی گہرائیوں پر زاویار خانزادہ کی درندگی کے نشان تھے۔ اس کے گال نیلے اور زخم خور تھے، نچلا ہونٹ زخم شدہ تھا۔ وہ عائش کی حالت دیکھتے روتے ہوئے آلیان خان کے سینے میں سما گئی تھی۔ بے رحم بن گیا ہم خان، اس لڑکی نے ہم کو بے رحم بنا دیا۔ ہم کو اس کی حالت دیکھتے ہوئے بھی اس پر ترس نہیں آ رہا۔ ہم بے رحم ہو گیا ہے خان، ہم بے رحم ہو گیا ہے۔ وہ شدت گریہ سے چیخ رہی تھی۔ آلیان خان انہیں نرمی سے سینے میں بھیجے ہوئے تھا۔ کیوں ترس کھائے گا تم تابانہ؟ ہمارا جوان بیٹا مرا ہے، ہمارا ارتضیٰ مر گیا، یہ لڑکی اسی لائق تھا۔ زرقا خانم عائش کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے گھرائی تھی۔ بھابھی کسی ملازمہ کو کہو اسے ہوش دلا کر فی الحال اپنا کمرہ میں رکھے، یہ یہاں نظر نہیں آئے۔ آلیان خان تابانہ کے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے میں لگائے ہوئے بولے، گلرانہ۔ زرقا خانم نے چیختے ہوئے گلرانہ کو پکارا۔ گلرانہ اور ایک دو ملازمیں اور بھاگتی ہوئی آئی۔ عائش کی حالت دیکھتے گلرانہ نے بمشکل اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا۔ اسے زاویار خانزادہ سے مزید نفرت ہوئی تھی۔ اس کی زبان پھر سے بددعاؤں کے حصار میں آئی تھی۔ اس کے دل سے زاویار خانزادہ کے لیے بددعائیں نکلنے لگی تھی، جو کبھی کسی لمحے کم نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ زاویار خانزادہ کے بھاری باروب آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سفید ٹراؤزر پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اپنی مورے تبانہ خانم کی طرف بڑھا، جو آلیان خان کی باہوں میں شدت سے رو رہی تھی۔ آلیان خان اس طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کو ہوش میں لاؤ اور لے کر جاؤ اسے یہاں سے، کسی بھی ملازمہ کا کمرے میں پھینک کر آؤ۔ زرقا خانم عائش کے وجود کو دیکھتے نفرت آمیز حکمیہ لہجے میں گرائی،
اپنے قدموں میں پڑی عائش کو دیکھتے زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ ویلوٹ کی شال اس کے بدن پر سرکی ہوئی تھی۔ گیلے فراک سے اس کا دودھیا داغدار بدن صاف عیاں ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ پردہ بھی اس نے سیاہ پردہ بھی زیب تن نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کی بکھری عیاں حالت دیکھتے زاویار خانزادہ کی رنگت شدید سرخ ہوئی تھی۔ بھووں کے بیچ تیز شکن آئی تھی۔ آنکھوں کی رنگت بھی سرخ ہوئی تھی۔ آلیان خانزادہ آلیان خانزادہ کی نظر بھی کیا عائش پر پڑی ہے، یہ سوچ کر ہی زاویار خانزادہ کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ گلرانہ اور دوسری ملازمائیں عائش کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ! زاویار خانزادہ کی گراہٹ پر گلرانہ اور دوسری ملازمائیں وہاں پر رک گئی تھیں۔ اس کو ہوش میں دلوا کر ملازمہ کے ہاتھ میں جانے دو۔ تمہارے مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ زرکا خانم نے سنجیدگی سے زاویار خانزادہ سے کہا۔ مورے کو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، یہ ونی میں آئی صحیح میرے نکاح میں ہے، اب یہ اس کی حویلی کے اندر رہے گی، اس چھت کے نیچے رہے گی، کسی ملازمہ کے کمرے میں نہیں۔ زاویار خانزادہ سختی سے کہتے عائش کی طرف بڑھا۔ زاویار کچھ دن اس لڑکی کو اپنے مورے سے دور رکھو، وقت صبر دے دیتا ہے، تمہاری مورے کو بھی صبر آ جائے گا۔ الیان خان رخ پلٹے بغیر تبانہ خانم کے کپ کپاتے روتے وجود کو تھامے سرد حکمیہ لہجے میں بولے، یہ مورے سے دور ہی رہے گی، مورے کو صبر آئے یا نہ آئے، مگر یہ اس حویلی سے باہر کسی صورت نہیں رہے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زاویار سختی سے کہتے اس کے نازک وجود کو جھکتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ درخزئی خانزادہ کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی البم دیکھ رہی تھی، جو اس کی اور ملالہ کے نکاح والے دن کی کچھ تصویریں تھیں، جو ملالہ کے کمرے کی تھی، جہاں وہ دونوں کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں آف وائٹ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اور ملالہ ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ملالہ ریڈ کلر کی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عنایہ کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسو بہتے ان تصویروں پر گر رہے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے البم بند کر گئی تھی۔ عنایہ نے احتیاط سے وہ البم اٹھا کر ادھر ہی رکھ دیا تھا۔ جو بھی ہے درخزئی ملالہ کا شوہر نہیں، میرا شوہر ہے، وہ نکاح ہوا نہیں تھا۔ عنایہ الماری کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ مجھے یہ بات اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، مجھ سے بھی تو غلطی ہوئی تھی۔ درخزئی نے مجھے معاف کرتے اپنایا ہے۔ ان 9 مہینوں میں کبھی درخزئی نے انیکسی کی طرف قدم نہیں رکھا، ملالہ کے سامنے کبھی مجھ پر سے اپنی توجہ نہیں ہٹائی، بلکہ ہمیشہ احساس دلایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے۔ وہ ملالہ تو درخزئی کی زندگی میں صفر ہے۔ وہ گہرے سانس لیتی دل پر ہاتھ رکھتے خود کو مخاطب کر رہی تھی۔ یہ البم ادھر کیا کر رہا ہے؟ کیوں سنبھال کر رکھا ہے درخزئی نے؟ عنایہ شدت سے رو دی تھی۔ اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ عنایہ نے موبائل آن کرتے اس کی گیلری میں موجود تصویریں دیکھنے لگی، جو پچھلے 10 دنوں سے اسے ایک انجان نمبر سے موصول ہو رہی تھی، جس میں درخزئی بہت سے لوگوں کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس نہیں تھا، بلکہ سیول ڈریس میں تھا۔ وہ پسٹل تانے بے دردی سے گولیاں مار رہا تھا۔ ایسی بہت سی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر نے اسے درخزئی پر شک کرنے پر مجبور کیا، جس میں اس نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھایا ہوا تھا، مگر وہ درخزئی کی آنکھیں پہچان گئی تھی۔ اس میں وہ ایک عورت پر گولیاں چلا رہا تھا۔ وہ درخزئی کے قدموں میں گری معافیا مانگ رہی تھی، مگر وہ بے دردی سے اسے گولیاں مار چکا تھا۔ اسے گولیاں مار کر درخزئی بے دردی سے اس کی لاش کو جلا چکا تھا۔ ایک ایک تصویر میں ہر منظر واضح تھا۔ عنایہ وہ تصویریں بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ تصویریں اسے درخزئی سے دہشت کھانے کے علاوہ اس سے بدظن کر رہی تھی۔ موبائل فون رنگنگ پر اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ فون پر اسی مخصوص شخص کی آواز سن کر وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی، جو اسے پچھلے کچھ دنوں سے فون کر رہا تھا۔ اس نے ہی اسے درخزئی خانزادہ کے کمرہ کھنگالنے کو کہا تھا۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس حویلی کا ایک ایک کمرے کی تلاشی لی ہے، مگر مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلے درخزئی دہشت گرد ہے یا مافیا سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ایس پی ہی ہے، مجھے یقین ہے انہوں نے کتنے انکاؤنٹر کیے ہوں گے۔ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے وہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر ڈرگز ہتھیار سمگل کرتے ہیں؟ عنایہ فون پر غصے سے چیخی تھی۔ دیکھیے میم، آپ یقین نہ کریں اور بات ہے، مگر آپ کو بہت سے پروف بھیجے ہیں، پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً پروف بھیجوں گا۔ ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے شوہر پچھلے 10 دنوں سے کہاں اور کس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
کس کے ساتھ ہیں اور کہاں ہیں؟ عنایا نے غصے سے پوچھا۔ درخزئی خانزادہ اسلام آباد میں انسپیکٹر رانیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کے فون پر بھاری آواز گونجی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عنایا بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ درخزئی خانزادہ نے میرے بابا کو مارا تھا۔ میں تب سے درخزئی خانزادہ کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہوں، مگر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت بڑی بڑی طاقتیں اسے سپورٹ کر رہی ہیں۔ میں صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا شوہر انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا ہے۔ فون پر گونجتی آواز فون پر گونجتی آواز پر عنایا مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اسلام آباد کے کلب کی ریڈ میں جو کچھ ہوا وہ پری پلان تھا۔ آپ کو یقین نہیں آتا؟ بہت سی تصویریں بھیج رہا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ عنایا نے موبائل واٹس ایپ پر اس کی بھیجی ہوئی تصویریں اوپن کی تو وہ بری طرح چکرائی تھی۔ انسپیکٹر رانیہ کے ساتھ وہ کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جس ڈریسنگ میں وہ یہاں سے گیا تھا، یہ وہی ڈریس تھا جو وہ زن تیب کیے ہوئے تھا۔ انسپیکٹر رانیہ اور وہ آپس میں کافی فری لگ رہے تھے۔ عنایا نے بے یقینی سے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ عنایا گہری سانس لیتی خود پر قابو پاتے درخزئی کے کمرے سے نکلتے باہر آئی۔ وہ اس وقت میرون ویلوٹ کی فل نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ عنایا بی بی، خان صاحب آ گیا ہے۔ پشیمانہ کی بات پر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ 2 دن کا کہہ کر گیا تھا، وہ 10 دن بعد واپس آ رہا ہے۔ عنایا بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے پیروں میں جوتا بھی نہیں پہنا تھا۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ باہر سردی کی شدت بہت گہری تھی۔ اندر لاؤنج کمرے گرم تھے۔ وہ داخلی دروازے کھولتے بھاگتے ہوئے پتھروں کی روش پر آئی۔ پتھر بری طرح چبھے تھے۔ شدید سردی نے اس کے جسم پر بری طرح کپ کپی لہرائی تھی۔ سفید چہرہ سرخ ہوا تھا۔ برفیلی ہوائیں اسے پل میں سرخ کر چکی تھی۔ پتھروں کی روش بہت طویل تھی۔ درخزئی خانزادہ کی سیاہ بڑی سی کالی شیشوں والی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ درخزئی، وہ چیختے ہوئے بچوں کی طرح روتے ان پتھروں کے روش پر بھاگ رہی تھی۔ درخزئی کی گاڑی اس طویل کار پورچ پر آ کر رکی۔ وہ اپنی بیوی کو بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترتے تیزی سے اپنی کم عمر معصوم بیوی کی طرف بڑھا۔ درخزئی، اوہ! اسے گاڑی سے نکلتے دیکھتے وہ چیخی۔ وہ وہیں کھڑے اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے قدموں میں تیزی آئی۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ عنایا اسے دیکھتے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 2 دن کا کہہ کر 10 دن بعد لوٹا تھا وہ۔ اسے ان پہاڑوں، اس ہانٹڈ حویلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 2 دن سے تو اسے کال بھی نہیں کی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے روتے دیکھ بھاگتے ہوئے اب اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھی ملالہ خان یہ سب دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو جکڑ چکی تھی۔ وہ کسی اور کے لیے یوں پاگل ہوگا وہ بے یقین تھی۔ درخزئی، عنایا نے پھر سے ہچکی لیتے چیختے ہوئے پکارا۔ وہ اس کی طرف بھاگتے بڑھتے ہوئے اس کے نازک وجود کو بے حد سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ عنایا بے یقینی سے اس کے سینے میں سمائی۔ درخزئی خانزادہ کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ ہے مائی سوین، درخزئی کی جان، مائی لو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں پڑتے، اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی ہتھیلیاں شدت سے چوم گیا تھا۔ عنایا روتے ہوئے ہلکا سا ہنسی تھی۔ آئی ایم سوری جان۔ درخزئی نے اسے اپنے سینے میں لگائے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ یہی سوچا تھا آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی درخزئی، مگر آپ کو دیکھتے ہی میں ناراضگی بھول گئی ہوں۔ عنایا نے اسے دیکھتے ہچکیوں سے معصومیت سے کہا تو درخزئی کا بلند و بانگ کہا گونجا، مائی سوین، میری جان ہو، میری زندگی ہو، میں تمہیں ناراض رہنے دے سکتا ہوں؟ میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم سے معافی مانگ لیتا اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی، درخزئی نے بھاری آواز میں کہتے عنایا کے گالوں سے بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پور سے صاف کیے۔ عنایا درخزئی کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی پرکشش بران آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ملالہ خان گاڑی سے نکلتے ان کی طرف آہستگی سے بڑھی۔ اس کے قدم 2 بر ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت بلو شلوار قمیض پر سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کا قیامت خیز حسن اس سیاہ چادر میں لشکاریں مار رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ عنایا سے پھیکا لگ رہا تھا۔ پورے راستے درخزئی نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہو عنایا؟ ملالہ آہستگی سے چلتے درخزئی کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ ملالہ کو دیکھتے عنایا نے بے یقینی سے درخزئی کو دیکھا۔ عنایا کے شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی اور حسد و رقابت تھا۔ درخزئی خانزادہ کے پاس کھڑی وہ عورت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ عنایا کی آنکھوں میں حسد دیکھتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ عنایا اور ملالہ خان نے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے درخزئی کو دیکھا۔
کہا تھا واپسی پر اپنی بیوی کی غلامی کروں گا، درغزی خانزادہ اس دنیا کا سب سے بڑا رن مرید ہوگا، تو وائفی ڈیوٹی ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ میری خوبصورت کمسن بیوی ناراض ہے تو معافی تو اب میں ایسے ہی مانگوں گا۔ ملالہ خان آن بان والے طلسماتی نقوش رکھنے والے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو ایک عام سی عورت کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا، وہ بھی اس کے اور ملازمہ کے سامنے۔ پشیمانہ داخلی دروازے میں کھڑی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ملالہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، عنایا نظریں جھکائے رونے لگی تھی۔ وہ اسے اتنا مان دیتا تھا۔ معاف کر دو مائس وین، وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، دن رات ہر لمحہ تمہاری ڈیوٹی کروں گا، پکا پرومس۔ وہ اب اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ اوکے درخزئی، عنایا اپنے آنسو صاف کرتے کھلکھلائی۔ درخزئی نے اٹھتے ہوئے اسی اس کی ہتھیلیاں پکڑ کر شدت سے چومی۔ حیرت کی بات ہے درخزئی، یہ ہماری روایت کہاں سے ہو گئی کہ تم ایک مرد ہو کر عورت کے قدموں میں جھکو اور اپنی بیوی کا حلیہ دیکھو، وہ کس حلیے میں یہاں کھڑی ہے، اسے شرم ہے کہ نہیں؟ ملالہ خان بڑھ بڑھ جلتے بولی تھی۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ روایات کی بات تم نہ کرو تو بہتر ہوگا، ورنہ اوقات یاد دلا کر رکھ دوں گا۔ درخزئی ملالہ کو گھورتے ہوئے کرایا۔ درخزئی، عنایا نے اسے پکارتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بے حد سرخ ہوا تھا۔ ایک منٹ عنایا، درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کا بازو اپنے بازو سے ہٹایا۔ میری بیوی ہے یہ، جس بھی حلیے میں جہاں بھی پھرے، تم کون ہوتی ہو اس پہ ٹونٹ کرنے والی؟ میں نے تم سے پوچھا تم سوات کی سڑکوں پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ وہ قہربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ملالہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ اس حلیے میں اپنی حویلی میں ہے، جہاں درخزئی کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، ملازم تک کار پورچ کے گیٹ کے اندر نہیں آ سکتا۔ جہاں اسے پردہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے، اس لیے آئندہ میری بیوی کو مت ٹوکنا، اس پر کوئی طنز نہ کرنا، ورنہ جو لفظ تمہارے لیے نکالوں گا وہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ درخزئی نے اسے گھورتے دانت پیستے غصے سے کہا۔ عنایا نے لب کاٹتے ہوئے ملالہ خان کا خفت زدہ چہرہ دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے آنسوؤں پر بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ اور گیٹ کا راستہ وہ ہے، اس راستے سے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے دنوں بعد آیا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ مجھے وقت بتانا ہے۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر میرا خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے وہاں سے جاؤ۔ درخواست خانزادہ نے گیٹ کی طرف ہاتھ کرتے اشارہ کیا۔ ملالہ خان کی رنگت اب زرد ہوئی تھی۔ عنایا سرخ چہرے کے ساتھ درخزئی کے بے باک لفظ سن رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ ملالہ کو گھورتے اسی لمحے عنایا کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ عنایا سرخ گلاب ہوتے درخزئی کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ ملالہ خان کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ داخلی دروازے پر پہنچتے درخزئی خانزادہ نے پشیمانہ گھورا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تم بھی اپنی مالکن کے ساتھ اس دروازے سے رخصت ہو جاؤ، تمہارا کام ختم۔ درخزئی خانزادہ نے اسے گھورتے دانت پیسے پشیمانہ اسی لمحے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ عنایا ایسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں ہر خانزادے سے الگ لگ رہا تھا۔ آئندہ جوتوں کے بغیر باہر مت آنا موئسوین، درخزئی خانزادہ نے نرمی سے کہتے اس کی گال سے اپنے لب مس کیے تھے۔ عنایا مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی۔ اف، یہ لپٹنے کا انداز میری جان نکال دے گا۔ جب تمہاری دھڑکنیں میری دھڑکنوں کو چھوتی ہیں تو جانے من ہر حد سے گزر جانے کو دل کرتا ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ عنایا کھلکھلاتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسی لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر لٹائے وہ اس پر جھکا۔ عنایا گہری سانس لیتے گھبراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ درخزئی اس کے جسم پر اپنا مکمل وزن ڈالے اسے بے باکی سے ٹچ کر رہا تھا۔ عنایا سرخ گلاب ہوتے گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو کفل لگا گیا۔ عنایا نے سسکی بھرتے اس کی شدت میں ساتھ دیا۔ وہ دونوں دیوانگی کے عالم میں ایک دوسرے کی سانسوں کو چرا رہے تھے۔ درخزئی اسے ہر جگہ سے بے باکی اور شدت سے اپنے ساتھ درخزئی اسے ہر جگہ سے بے باکی اور شدت سے اپنے ہاتھ سے چھوتے اس کے ہونٹوں سے لپٹا انہیں کندھاری کر رہا تھا۔ عنایا زیادہ دیر اس کی شدت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ وہ بہت دیوانگی کے عالم میں اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ درخزئی، عنایا نے خود کو چھڑواتے اسے سسکتے ہوئے پکارا۔ نہیں میری جان، آج نہیں چھوڑنے والا۔ آج پیچھے ہٹوں گا تو جان سے جاؤں گا۔ کیسے بتاؤں کیا ہو گیا ہے مجھے؟ محسوس کرو مجھے آج تم پر ٹوٹ کرنا برسا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود سے دور کرنے کا ظلم مت کرنا جانے من، بیوہ ہو جاؤ گی۔
وہ بھی بھری جوانی میں۔ وہ اپنی بے بے وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے انایا کا گاؤن ایک جھٹکے سے اس کے شولڈر سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ وہ اس کی سلیو لیس نائٹی کے سٹریپ نیچے کھسکاتے، اس کی برہنہ گہرائیوں پر جھکتے، وہاں اپنے لب رکھتے۔ انایا کی سسکاریوں میں اضافہ کرنے لگا، آج بہت برا حال کروں گا جانے من، سہن نہیں سکو گی اپنے درخزئی کو۔ درخزئی خانزادہ نے اپنی جیکٹ اتارتے دور پھینکی۔ اب وہ اوپر ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ انایا سرخ رنگت سے درخزئی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکے اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ درخزئی انایا کے سینے پر آتی، اس کے کان میں جھکتی مدم سے سرگوشی کر گئی تھی۔ آج نہیں بچو گی، جتنا مرضی درخزئی درخزئی پکارو، وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے، اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبائے کندھاری کرنے لگا۔ انایا کی مزاحمت پر وہ اس کے دونوں کلائیوں کو اس کی کمر پر ایک ہاتھ سے باندھے اس کے لبوں کو اپنی شدت سے سرخ کرنے لگا۔ انایا اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنا جنون اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ انایا کی سسکاریاں بلند ہو رہی تھی، وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ جلدی آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔